بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، لاہور میں ہوں اور لاہور اسٹوڈیو سے ہی یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں۔ لاہور آنے کا مقصد وہ تھا جو آج جس پہ سب کی نظریں تھیں، دھیان تھا اور ہر بندہ مخمصے کا شکار تھا کہ کیا ہوگا، کیا چودھری صاحب اور نون لیگ جیتے گی، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم جیتے گی، یا خان صاحب جو جمعے کو جنہوں نے 2 اسمبلیاں تحلیل کرنا تھیں اور بڑا اعلان کیا تھا انہوں نے، اس کا بنا کیا۔ ہر شخص جوئے تک لگ گئے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ لیکن میرا سوال یہی ہے کہ کیا اس پوری قوم کو اسی مخمصے میں رکھا جائے گا؟ ایشوز بہت سارے ہیں، بیماریاں ہیں، سموگ ہے، عذاب ہے، سیلاب ہیں، اور ہم بس اسی چکر میں ہیں کہ میں نہیں ہوں تو بھی نہیں ہے۔ کیا ہاتھ میں آیا، پلے آیا کیا ہے؟ اور وہ اعلان جو ہم کر دیتے ہیں، وہ باتیں جو ہم کر دیتے ہیں، میں وہ آڈیوز کی باتیں نہیں کر رہا، جو قوم سے خطاب میں باتیں کی جاتی ہیں ان کی باتیں کر رہا ہوں، وہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ کوئی بھی کرے اس طرح، کوئی بھی کرے، کسی بھی جماعت کا کرے، اس ملک کے ساتھ اور کتنے کھلواڑ کیے جائیں گے، اس ملک کے مستقبل سے کتنا کھیلا جائے گا۔ کبھی بیرونی سازش ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی باجوہ صاحب بہت ہی اعلیٰ شخصیت ہے، کبھی نہیں ہے۔ ایک ہی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور اسی پہ ہی گفتگو کریں گے۔ ادھر تو سینٹ کے اندر جو قوانین بننے تھے اس پہ گفتگو ہونی تھی، ادھر پی ٹی آئی والوں نے شور پہ سارا زور رکھا۔ یار کوئی اس ملک کے لوگوں کے ساتھ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ نون لیگ ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، ایم کے ایم ہو، وہ پتر ہو یا باپ ہو، واٹ ایور جو بھی ہو، ایشو تو یہ ہے کہ اس ملک کے معاملات کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے میں نے زحمت دیا لاہور اسٹوڈیوز میں سینئر موسٹ جرنلسٹ جناب سلمان غنی، گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر دنیا گروپ۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ ہمارے ہاں بھی علامہ ہوتے ہیں اور صحافیوں کے اپنے علامے ہیں ہمارے، علامہ صدیق اظہر صاحب، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ لاہور پریس کلب کے صدر رہے، کئی دفعہ ریکارڈ بنائے، اور اب پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل ہیں جناب ارشد انصاری، بہت شکریہ آپ کا۔ اور میری اور آپ کی محبوب شخصیت، سینئر جرنلسٹ، انویسٹیگیشن کے میدان میں بہت بڑا نام، اینکر پرسن جناب عبدالستار خان صاحب۔ تھینک یو خان صاحب آپ کا۔ سلمان غنی صاحب، وہ ٹک ٹاک پہ آج کل ہر چیز پہ نا ہنسنے پہ ایک اینڈ پہ ایک آواز آتی ہے، ایک ہی ہو رہا ہے، ایک ہی ہو رہا ہے۔ دیکھیں، آپ نے اپنے ابتدائیے میں ایک بات کہی کہ میں لاہور آیا، آپ کے آنے سے یہاں بحران تو ٹل گیا۔ اچھا، اور بحران ٹلا کیسے ہے کہ جو کام ہمارے ایوانوں کے اندر ہونے چاہیے، ایک عرصے سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ کام ایوانوں میں نہیں ہو رہے۔ ہماری عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ، دیکھیں پاکستانی قوم جو ہے وہ تو منتخب ہی نہیں کرتی ہے کہ آپ ایوانوں کے اندر جائیں اور مسائل کا سیاسی حل پیش کریں، اور جو کرائسس پیدا ہوا وہ کیوں ہوا؟ دیکھیں، ایک شخص وہ اقتدار سے نکلا اور ایک آئینی پروسیجر کے تحت نکلا، وہ کوئی سیاسی مخالفین کو دیوار کے ساتھ نہیں نکال رہا، خود تو نکل گیا، وہ اپنی ہی حکومتوں اور اپنی ہی اسمبلیوں کے در پہ تھا۔ کیوں؟ تاکہ پاکستان کے اندر ایک ہیجانی اور طوفانی کیفیت طاری ہو، پاکستان میں تناؤ، ٹکراؤ، اس ساری صورتحال کے اثرات براہ راست ملک کی معیشت پر ہوتے ہیں۔ اب بات یہ کہ میرا شروع سے یہ موقف تھا کہ میں پنجاب اسمبلی کے حد تک پہلے بتا دوں، میں مسلسل یہ کہتا آ رہا تھا کہ اس دفعہ ڈویژن ایوان کے اندر یہ نہیں تھی حکومت یا اپوزیشن کی، اس دفعہ ڈویژن یہ ہوئی ہے اسمبلیوں میں رہنے والوں کی اور اسمبلیاں توڑنے والوں کی۔ آج جو جیت ہوئی ہے آپ عدالت عالیہ میں، جو انہوں نے چودھری صاحب نے جا کے وہاں پر بیان حلفی دیا ہے کہ میں اسمبلیاں نہیں توڑوں گا، اور چودھری پرویز لائی کو اس لیے اپریشیٹ کرنا چاہیے، وہ تو آج سے 10 دن پہلے اپنے انٹرویو میں کہہ چکے تھے، انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ جی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے اسمبلیاں ٹوٹی تو سٹاک ایکسچینج ڈوب جائے گا، ملک کی معیشت پر اس کے مضر اثرات ہوں گے، اور ساتھ انہوں نے ایک اور بات کہی تھی، میرا خیال اس وقت خان صاحب نہیں سمجھے، انہوں نے کہا تھا کہ 99% اراکین اسمبلی نہیں چاہتے۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ وہ اپنی اسمبلیوں اور حکومتوں کو کیوں ڈبونا چاہتے تھے؟ تاکہ کرائسس پیدا ہو ملک کے اندر۔ اب شاید ان کے وہ سرپرست نہیں رہے، اور کوئی شخص، یہ ملک نے چلنا ہے آئین اور قانون کے تحت، کوئی شخص ریاست سے بالا تر نہیں۔ میرا خیال آخری پتہ تھا جو وہ کھیل چکے ہیں، اور آج کے بعد وہ جو اتنے لٹکتی تلوار تھی نا وہ ختم ہو چکی ہے۔
انہوں نے جا کے اپنا ایک بیان حلفی دے دیا اور خود حکومتی اراکین جو پنجاب میں حکومتی اراکین ہیں وہ مبارکبادیں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ اسمبلی بچ گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایوان جو ہیں یہ پاکستان کے عوام ان ایوانوں کو اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ جو قوم کو مسائل اور مشکلات درپیش ہیں اس کا کوئی حل نکالا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایوان لوگوں کے مسائل کے حل کی وجہ سے بجائے آج کل جس کام پہ لگے ہوئے ہیں یہ اچھی صورتحال نہیں ہے، اور میرا خیال اسی وجہ سے لوگوں کے اور سیاستدانوں کے درمیان ایک گیپ بڑھ رہا ہے، فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ علامہ صاحب مجھے یہ فرمائیے گا، جس طرح سلمان غنی صاحب نے فرمایا یہ بتائیے فرمائیے کہ چلے پنجاب میں تو تھا مسئلہ، کے پی کے کیوں نہیں توڑی آج کے دن؟ دیکھیے بات یہ دیکھیں بنیادی بات معاملہ ہے ترجیحات کا، اور اس میں ہمیں ایک بنیادی بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید کیمسٹری اور پازیٹیو جو دوسرے ایسے علوم ہیں سائنسی وہ پازیٹیو سائنسز ہیں، فزکس کیمسٹری یہ ساری چیزیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس بھی ایک پازیٹیو سائنس ہے، آپ جو اقدام کرتے ہیں اس کا آپ کو رد عمل آئے گا، صحیح، اگر آپ نے صحیح اقدام کیا ہے تو آپ کو صحیح رد عمل آئے گا اور اس کے نتیجے میں سیاست جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی۔ دوسری بات یہ آپ کی ترجیحات کی، آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ اگر آپ کی ترجیحات عوام کی بہتری کے لیے ہیں تو پھر آپ اس قسم کے معاملات میں نہیں پھنسیں گے، پھر آپ ہر وقت ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا نہیں کریں گے، پھر آپ کی ترجیحات یہ ہوگی کہ میں عوام کی زندگی کو بہتر بناؤں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت عوام کی زندگی کس قدر کربناک ہے، انسانوں کے لیے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکا ہے، مہنگائی کی صورتحال دیکھیں، اور ایک عجیب طرفہ تماشا ہے، ایک المیہ ہے پاکستان کی پالیٹکس کا کہ یہاں پر کوئی بھی حکومت اور کوئی بھی اپوزیشن پارٹی ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتے، آپ اپنے گھر کی روٹی پوری نہیں کر سکتے، اور یہاں صورتحال مختلف ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشین جتنے بھی ہیں ان کی ترجیحات میں عوام نہیں ہے۔ میں اس میں قطعی طور پہ یہ نہیں سمجھتا کہ حکومت کیا ہے یا اپوزیشن کیا ہے، یہ مراعات یافتہ طبقہ ہے سارے کا سارا، یہ اپنی مراعات کے لیے لڑ رہا ہے۔ اب کے پی کا معاملہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ کے پی کی اس وقت بہت بدترین بحران میں مبتلا ہے۔ ایک طرف ہم یہ کہتے تھے کہ ہماری جو جنوب مشرقی سرحدیں ہیں وہ خطرے میں ہیں، لیکن آج ہماری شمال مغربی سرحد جو ہے وہ بھی خطرے میں ہے۔ جو حکومت شمال مغرب میں یا کے پی کے میں برسر اقتدار ہے اس کے حکمرانوں کو اور جو لیڈ کر رہا ہے اس کو تو اس وقت یہ چاہیے کہ وہ پاکستان کے سیکیورٹی جو پیراڈائم ہے اس پیراڈائم کو سمجھے، زیادہ سے زیادہ وہ کوشش کرے کہ وہ حکومت کے ساتھ اور ان اداروں کے ساتھ جو کہ اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے پریشان ہیں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطہ بڑھائے، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کا ایک جو نیا ایک طوفان آپ دیکھیں بلوچستان سے لے کے وہاں تک ایک پورے کا پورا ایک کرشن بن رہا ہے جو آپ کے لیے خطرناک ہے۔ اس وقت پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتوں کو جو بھی ہیں جو جہاں اور اپوزیشن پاکستان میں کی وفاقی حکومت کو سب کو مل کر ایک ایسی صورتحال پیدا کرنی چاہیے جس سے پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ بہتر ہو اور عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ میں راؤنڈ پورا کر لوں۔ ارشد انصاری صاحب، ابھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے ترجیحات میں تو ان کے اپنے بچے نہیں ہیں، وہ کہہ رہے تھے نہیں بچوں کو میں لیٹ کرا دوں گا، تو پہلے میل لے۔ اب اس قسم کی جو چیزیں ہیں تو قوم کے بچے، قوم کی چیزیں کیسے ترجیحات میں آئیں گی لیڈرز کے؟ دیکھیں شکریہ فیض صاحب، بات تو صحیح بات ہے کہ بات تو ترجیحات کی ہے، کوئی یہاں پہ جو اس ملک میں ہو رہا ہے تو ترجیحات کیا، یہ ترجیحات اسی طرح ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں نا یہ کیا، جب تک اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، مطلب سیاسی عدم استحکام ہے، تو کون سی پھر ترجیحات؟ یہ جو بات کرتے ہیں ان اناؤنسڈ، آپ بینک کرپٹ ہے، ان اناؤنسڈ، آپ کے پاس پلے ہے کچھ نہیں، ٹوپی ڈرامہ ایتھے لایا انہوں نے، ٹھیک ہے، یہ سارا کا سارا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ میں یہ ابھی آپ نے ایک سوال کیا نا، تحلیل نہیں ہو رہی کے پی کی اسمبلی، محمود احمد خان صاحب تحلیل کریں نا، عمران خان صاحب نے جب بھی کوئی بات کی ان کی ہر بات، ہر سیاسی بات ہی جھوٹ ہے۔
آپ کریں نا تحلیل اسمبلیاں، آپ اپنے لیے تو جوڑ جاتے ہیں. اب آج دیکھیں، اب جو کورٹ کے آرڈر ہیں، وہ کورٹ کے آرڈر آ گئے ہیں، انہوں نے 15 دن دے دیے ہیں. 15 دن کے بعد اب آگے پھر پیشی ہوگی، آگے پھر پیشی ہونی ہے، پھر وہ دیکھیں گے کیا ہوگا. لیکن انہوں نے دیکھے تو جمع کرا دی. سلمان صاحب نے کہا انہوں نے انڈر ٹیکنگ دے دی. یہ اسمبلیاں تحلیل جو ہے پہلے زبانی کہا تھا، اب لکھ کے بھی دے دیا. لکھ کے بھی دے دیا. پہلے انہوں نے انکار کیا، انہوں نے ریجن کیا، 6 بجے کے بعد دوبارہ کورٹ لگ گئی اور انہوں نے انڈر ٹیکنگ دے دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیضی صاحب اس طرح جو ملک کو جس طرح چلا رہے ہیں ایسے نہیں جس طرح علامہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اس طرح نہیں چلا سکتے، نہ اس طرح آگے بڑھنا ہے آپ نے. نہ آپ دیکھیں آپ جس مہنگائی کے دور میں آپ گزر رہے ہیں، آپ ٹچ کریں لوگوں کو، یقین کریں چیخیں نکل گئی لوگوں کی، چیخیں. تو یہ نہ تو چیخیں یہ بند کرا سکے ہیں، نہ یہ کرا سکیں. ان کو صرف اقتدار کی پڑی ہے. عمران کو جھوٹ کی پڑی ہے، ان کو اقتدار کی پڑی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ آپ جب تک اس کو طویل اور تول دیں گے تو معاملہ خراب ہوگا. یہ سب کو بیٹھ کے مل جل کے اس پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے کہ پاکستان کیسے استحکام آئے گا، پاکستان میں کیسے بہتری آئے گی، عوام کے لیے کیسے بہتری آئے گی، مہنگائی کیسے کنٹرول کرنی ہے. یہ ہے ترجیحات. ستار خان صاحب، ترجیحات پہ چلے آج بات. یہ کیا ہے پوری دنیا اور خاص طور پہ دشمن ممالک وہ جو ویڈیوز چلا رہے ہیں، ان کے پروموز چل رہے ہیں، او ڈی جی فلانے، او یہ وہ. علامہ صاحب نے جس طرح کا سیکیورٹی ایشوز ہے، کوئی اپنا لاہ عمل بتا دیں، کہہ دیں کہ یہ میرے نزدیک اس طرح ہونا چاہیے، دفاعی معاملات اس طرح ہونے چاہیے. وزیر اعظم بھی رہے ہیں، دسیا بھی کچھ نہیں. اب تقریر پہ تقریر چڑی ہوئی ہے. نہیں جواد فیضی، وہ ایک فنومینا ہوتا ہے، پہلے کبھی نہیں ہوا ہوتا. فنومینا آتا ہے، اس کی گرداب میں ہر کوئی آ جاتا ہے. تو عمران خان کی پچھلے 8 مہینے میں وہ ایک فنومینا آیا، وہ عجیب و غریب فنومینا تھا جو پاکستانی پولیٹکس یا مین باڈی پولیٹکس میں کبھی نہیں رہا تھا. وہ یہ ہوا کہ وہ اسٹریٹجی ان کی آئی جس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے اپنی کیمپین کو آگے بڑھایا. انہوں نے کہا کہ جی جو میرے ساتھ متفق ہے، جو میرے ساتھ یعنی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ متفق ہے، وہ نہ چور ہے، نہ ڈاکو ہے، نہ لٹیرا ہے، نہ سازشی ہے، نہ غدار ہے. اور جو میرے ساتھ متفق نہیں ہے وہ چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، لٹیرا بھی ہے، سازشی بھی ہے، غدار بھی ہے. اب بندہ پوچھ سکتا ہے کہ یار ایک کوئی صاحب ہیں، کافی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ بھی متفق نہیں، نہ نون لیگ کے ساتھ متفق ہیں، نہ پیپل پارٹی کے ساتھ متفق ہیں، تو آپ ان کو بھی چور، ڈاکو، لٹیرا اور غدار اور سازشی ڈکلیئر کرتے جا رہے ہیں. یعنی کہ کرائیٹیریا آپ نے رکھ لیا ہے کہ جو مجھ سے متفق ہے وہی چور، ڈاکو، لٹیرا نہیں ہے، باقی سارے ہیں. اب یہ کرائیٹیریا تو یا ہو کہ واقعی وہ چوری نہ کرتا ہو، واقعی وہ ڈاکے نہ ڈالتا ہو، واقعی وہ کرپشن نہ کرتا ہو، واقعی وہ سازش نہ کرتا ہو، واقعی وہ غدار نہ ہو، تو پھر سمجھ میں آتی ہے. یہ کہ میرے ساتھ متفق ہونے پہ آپ نے ساری چیزیں اٹیچ کر لیں. اور پورے کا پورا اس میں جو ڈیلیما ان لوگوں کے لیے آیا جو نون لیگ کے ساتھ بھی نہیں تھے، متفق نہیں تھے، پیپل پارٹی کے ساتھ بھی متفق نہیں تھے، جو ان کی مخالف جماعتیں ان کے ساتھ بھی متفق نہیں تھے. اب اگر میں نواز شریف کے دور میں کوئی ایسی انویسٹیگیشن کرتا ہوں جس سے نواز شریف کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اس طرف سے آتی تھی بات مجھے کہ جناب آپ ٹھیک نہیں کر رہے. اگر پیپلز پارٹی دور میں ہوتا تھا تو آواز آتی تھی آپ ٹھیک نہیں کر رہے. اس دور میں یہ ہوا ہے کہ اگر میں نے عمران خان کے معاملات کے اوپر انویسٹیگیشن کی ہے. کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ ہیں وزیر مملکت برائے قانون جناب ملک شہادت اعوان، سینیٹر ہیں. ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب کیسے ہیں؟ خیریت؟ جی اللہ کا شکر. ملک صاحب آج گفتگو لاہور میں بیٹھ کے یہ ہو رہی ہے کہ عوامی مسائل، مہنگائی، افتاد لیکن حل نہیں ہو رہے. لیکن آپ نے جو محنت شاقہ کی ہے، میرے ساتھ پہلے بھی یہ گفتگو آپ کی ہوئی تھی، خودکشیوں پہ لوگ جو مجبور ہو جاتے ہیں ہم ان کو پھر جیل بھی کر دیتے ہیں. لیکن میں آج جب تفصیلات پڑھ رہا تھا تو میرا دل کیا کہ آپ کو ضرور لوں میں فون لائن پہ ہی صحیح کہ کیا ہے جی اب کیا ہوگا. جڑا خودکشی کی کوشش کرے گا وہ اب اس کو سزا تو نہیں ہوگی، لیکن آپ نے خود ہی یہ کہا کہ اس کو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس سطح پہ نہ لایا جائے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ اگر آپ جتنی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں دیکھ لیں، کہیں پہ بھی اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ جو ہے نا وہ کہیں پہ بھی جرم نہیں ہے. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ اسلام میں خودکشی جو ہے نا وہ حرام ہے. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے
تو وہ اس کے متعلق تو بہت سی باتیں ہیں کہ وہ دیکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. کوئی آدمی اگر وہ موت کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو ہمارے مذہب کے حساب سے وہ چونکہ ایک گناہ ہے. لیکن سوسائڈ جو ہے اس میں اگر کوئی میرا کہنا یہ ہے کہ کوئی خودکشی کی کوشش جو شخص کرتا ہے اور بچ جاتا ہے، اٹیمپٹ کوشش، تو وہ بات یہ ہے کہ وہ آدمی ذہنی بیمار ہے، نفسیاتی بیمار ہے. تو میرا کہنا یہ تھا کہ دیکھیں اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے ان کو علاج معالجے کی سہولت دینی چاہیے، ان کی کفالت ہونی چاہیے، اور جس وجہ سے وہ اس قسم کے اقدام پہ مجبور ہوتے ہیں اس کا مداوع ہونا چاہیے. اب میں آپ کو بات یہ ہے کہ کیوں میں نے یہ کہا کہ یہ جو دفعہ 325 ہے تعزیرات پاکستان کی، اس کو ہمارے قانون تعزیرات میں سے حذف کیا جائے. اس کی وجہ یہ کہ سپوز کسی کا رات کو میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ نائٹ پلس کی پوری بوتل وہ پی لیتا ہے. اب بات یہ اس کے بہن بھائی یا کوئی اس کو بچانے، اس کی زندگی بچانے کے لیے جو ہے اس کو ہاسپٹل لے کے جانا چاہتے ہیں، انہیں یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم ہسپتال پہنچیں گے، میڈیکو لیگل آفیسر آ جائے گا، پولیس آ جائے گی، اور یہ بندہ بجائے اس کا معدہ صاف کرنے کے وہ آدمی جو ہے وہ سیدھا جیل چلا جائے گا. اور اس قسم کا آدمی جو حرکت کرتا ہے وہاں جیل میں تو جا کے وہ بلیٹ کھا لے گا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں چونکہ انسان کی جان بچانا جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو میرے ذہن میں یہ ایک بات تھی کہ میں کسی طریقے سے اس کو اپنے قوانین میں سے اس کو حذف کراؤں. تو میں نے یہ ایز اے پرائیویٹ ممبر بل جو ہے داخل کیا تھا، اور ایز اے سینیٹر جو ہے وہ میرا یہ بل پاس ہوا، اور اب جا کے جو پریزیڈنٹ صاحب نے اس کی جو ہے توثیق کی. ملک صاحب ویسے غربت کے ہاتھوں یا یہ سیاست کی ٹینشن لے کے جو بندے ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں ان کو کوئی ریلیف کب تک ملے گا؟ کوئی خوشخبری بھی تو سناؤ نا. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو آیا ہوئی ابھی 6 ماہ ہوئی ہیں. آپ کے سامنے اگر صورت حالات دیکھ لیں تو ابھی میرے خیال میں 5-6 دن پہلے پیٹرول 10 روپے کم، ڈیزل جو ہے 9.5 روپے کم، مٹی کا تیل 10 روپے کم، وہ سارے کا سارا کوشش کی ہے. اور آگے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک اور قوم میں چل کے جو ہے یہ ریپوڈیکٹ کا جتنا بڑا ہم نے منصوبہ جو ہے شروع کیا ہے، تو اس کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی غیر ملکی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے باہر کا جو ہے وہ جو ہے. ملک صاحب آپ کی چونکہ فلائٹ بھی، لیکن میرے پاس ایک گلدستہ ہے یہاں پہ آج صحافیوں کا لاہور کے اندر. سلمان غنی صاحب، علامہ صدیق اظہر صاحب، ارشد انصاری صاحب اور جناب عبدالستار خان صاحب بیٹھے ہیں. لیکن سلمان غنی صاحب آپ سے بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں، سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب کی کر رہے ہو. اس وجہ سے میرا سوال آپ سے یہ تھا، آپ نے بھی جب یہ 10 روپے پیٹرول کی کمی کا ذکر کیا ہے تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ 50-60 روپے بڑا بھی آپ کے دور میں ہے، اور خاص طور پہ یہ حکومت جب بس اقتدار آئی تھی تو لوگوں کو بہت ساری توقعات تھیں کہ یہ آگے ڈیلیور کریں گے، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو پنجاب کے اندر جنہوں نے. ملک صاحب میرا سوال آپ سے چلو یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ کہ 22 کروڑ عوام تو مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں، یہ جہازی سائز کیبنٹ کی ضرورت کیا ہے؟ ہلو میرے صاحب آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے ان کی چونکہ فلائٹ ایئرپورٹ پہ ہے، وہ کچھ سگنلز کا ایشو ہے. بہت شکریہ جناب ملک شہادت. استار خان صاحب جملہ پورا کیجیے تاکہ پھر ایک نواں راؤنڈ چلائیے. اس میں یہ ہوا کہ جو نیا تجربہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو ڈاکومنٹس کی بیس پہ کرتے ہیں نا، فیکٹس ہوتے ہیں، اس کو آپ ایکسپلور کرتے ہیں. تو جب یہ عمران خان کے اوپر آیا میں اس طریقے سے، تو بجائے برا بلا کہنے کے، جس کی آپ کو عادت ہوتی ہے کہ آپ کو برا بلا کہا جائے گا، تو انہوں نے جب میں سے اعتراض اٹھایا نا تو مجھے عجیب سا ایک نیا تجربہ ہوا کہ بیچ میں جنت جہنم آ گئی. اچھا. انہوں نے کہا کہ ستار خان صاحب آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. میں کہا یار آخرت خراب کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات کی کہ آپ کی سیاسی وابستگی ہوگی، اس کو تو میں نہیں چھیڑ رہا، میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، اس میں آخرت کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اپنی، میں کہا آخرت خراب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں جنت نہیں جا سکوں گا. تو اب ان کے پاس بھی جواب جو ہے نا کم ہوتا جا رہا تھا. جب آپ
باقاعدہ ان سے بات کرتے ہیں نا زور دے کے کہ آپ نے یہ جو مجھے کہا آخرت خراب کریں تو اس کا مطلب جنت نہیں میرے پاس وہ ہوگی. کہتے ہیں جناب شیخ کو جنت مجھے دوزخ عطا ہوگا، بس اتنی بات ہے جس کے لیے محشر پہ پا ہوگا. اب یہ دیکھو جواد فیضی صاحب، یہ سیاستدانوں کو یہ اس سٹیج پر آنا، جب نواز شریف یا اس کا گروپ یا اس کی حکومت میرے پہ اعتراض کرتی تھی مجھے برا بھلا ضرور کہتی تھی، یا زرداری تھا اگر زرداری کی حکومت ہوتی تھی یا زرداری کے لوگ ہوتے تھے مجھے برا بھلا ضرور کہتے تھے، لیکن مجھے یہ آج تک نہیں کہا گیا تھا کہ آپ نے جنت گوا دی اور جہنم آپ کا بسیرا ہوگا. جسٹ بیکاز آف ون ریزن کہ آپ ایک انویسٹیگیشن کر رہے ہو جس میں آبویس بات ہے کہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی. آپ میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح باقی لوگ حکمران آپ کو برا بھلا کہتے رہے، آپ بھی برا بھلا کہو کہ یہ آپ کی بات پسند نہیں آئی. یہ جنت اور جہنم کہاں سے آ گئی؟ یہ بڑا سٹرینج فینومینا. سلمان صاحب پوچھ رہے ہیں، علامہ صاحب دسو جی. سلمان صاحب میرا خیال ہے ستار خان صاحب نے جو بات کی ہے نا، وہ خان صاحب کے اخلاق، سیاسی کردار اور طرز عمل کی بات کی ہے. اور مجھے نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم یاد آ گئے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ناگزیر لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں. اور بات یہ کہ جب آپ دوسروں کو چور اور ڈاکو قرار دیں گے نا، پھر آپ کو اپنے گریبان کی طرف بھی جھانکنا پڑے گا، اپنے دائیں بائیں بھی دیکھنا پڑے گا. لیکن میرا تو خیال تھا کہ یہ ایکسفورڈ کے گریجویٹ ہے اور پاکستان کی نئی نسل جو ان سے متاثر تھی اس پہ کوئی اچھے اثرات چھوڑیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 10 سال کی سیاست اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان میں اتنا انتشار اور خلفشار نہیں تھا. اور جب پاکستان کا سیاستدان اپنی طرز عمل سے الزام تراشی اور گالی گلوچ یہ سب کچھ کرتا ہے تو براہ راست اس کے اثرات سیاسی مخالف پر ہوں یا نہ ہوں پاکستان میں سرمایہ کاری کے عمل پہ ہوتے ہیں، پاکستان کی معیشت پر ہوتے ہیں اور پاکستان کی گورننس پہ. میرے فاضل دوست علامہ صاحب نے ابھی جب ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو ذمہ دارانہ. علامہ صاحب میرا خیال پاکستان میں اپوزیشن کوئی نہیں ہے. جسے آپ نے اپوزیشن قرار دیا وہ پاکستان میں 66% پہ وہ برس اقتدار ہے. اس وقت پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز حکومتوں کے اندر ہیں. پاکستان کے 22 کروڑ عوام اپوزیشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سرخرو ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس کے اندر ایک احساس ذمہ داری ہو، دوسری جواب دہی کا عمل ہو. اور اس حکومت سے بھی بہت ساری توقعات ہیں. اور خان صاحب جب یہ کہتے ہیں نا میں بہت زیادہ مقبول ہوں، تو مقبولیت بھی ذمہ داری کے ساتھ مشروط ہوتی ہے. اور اس وقت پاکستان جس نیج پہ کھڑا ہے، دیکھیں بات یہ کہ ایک شخص نے قوم کو یہ بتایا کہ جی میں IMF سے رجوع پر خودکشی کو ترجیح دوں گا. آج جو پاکستان معاشی طور پہ ڈاما ڈول ہے، اس کی بڑی وجہ وہ معاہدہ ہے کہ آپ نے پاکستانی قوم اور پاکستان کی تقدیر کے فیصلوں کا اختیار ایک بین الاقوامی ادارے کو دے دیا کہ جی پیٹرول، گیس، بجلی اور یہ وہ چیزیں ہیں جو 22 کروڑ عوام پہ، پاکستان کی اشرافیہ پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اگر ڈیلیور، آپ جب یہ گالی گلوچ کرتے ہیں آپ یہ بھی بتائیں کہ 3.5 سال کے اندر آپ نے کیا ڈیلیور کیا. دیکھیں بات یہ کہ میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ 3.5 سال کے برس اقتدار رہے اور 3.5 سال میں 73 سال کی آپ اشیاء ضروریات کی قیمتیں نکال لیں اور ان کے 3.5 سال کی نکال لیں، اس سے 2 گنا 3 گنا ہوئی. اور جب یہ دوسروں پہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آٹا، چینی، پیٹرولیم، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس وقت کے پرائم منسٹر کہتے تھے کہ 450 ارب کا ٹیکہ لگا شوگر اسکینڈل میں، اس کے بعد آٹا اور پھر پیٹرولیم کے بارے میں غالباً کوئی ندیم بابر نامی آدمی تھا وہ ٹھیک ٹھاک ٹیکہ لگا کے چلا گیا. اور یہ اس وقت کا پرائم منسٹر بتاتا بھائی اس پہ جواب دہ کون ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب دیکھیں اصل میں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہ نظر نہ پڑے دوسرے پہ گالی گلوچ کر دو، اس سے جتنے مضر اثرات جواد فیضی پاکستان کی نوجوان نسل پہ، اور جب نوجوان نسل کے اندر مایوسی پیدا ہو تو اس کی کوئی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم پاکستان کے اہل سیاست کو اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانی چاہیے. اور وہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جن ایوانوں سے لوگ توقعات رکھتے ہیں کہ یہ ایوان اس کے اندر ہمارے مسائل اور مشکلات کا سدباب ہوگا، اگر ان ایوانوں کے ساتھ آپ کھیلیں گے کہ ایک شخص کی، میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ قومی اسمبلی سے آپ نے استعفے دلوا دیے، کیا ملا آپ کو؟ مقاصد ہے نا کوئی، تنخواہیں آپ لے رہے ہیں، برات آپ لے رہے ہیں، لاجز آپ کے پاس ہیں، اور پھر آپ 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑوا کے آپ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی کیفیت آ رہی ہو کہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر بھی اثر انداز ہوں، میں پاکستان کی حکومت پر بھی ہوں، میں سیاسی مخالفین پر بھی ہوں. میرا خیال ہے وقت بدل گیا ہے
اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ ہم اہل صحافت ہمیشہ اپنے آپ کو سیاست سے مشروط کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست مضبوط تب ہوگی جب پاکستان کا سیاستدان ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرے گا. ان کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور پولیٹیکل لوگوں سے مشورہ ضرور کریں. ایک بات میں اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے دو صوبوں کی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا تھا, میں آج بھی اپنے پروگرام میں کہہ کے آیا ہوں, کوئی ایک تحریک انصاف کا ذمہ دار یہ کہہ دے کہ اس شخص نے میرے ساتھ مشاورت کی تھی. کسی ایک شخص کے ساتھ انہوں نے مشاورت نہیں کی, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. راوت صاحب جی انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ میں نے اپنے وائس چیئرمین کو بھی نہیں بتایا. یعنی یہاں پر یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہم انٹرنل ڈیموکریسی کہتے ہیں, اگرچہ وہ انٹرنل ڈیموکریسی تو ماشاءاللہ نون اور پیپلز پارٹی میں بھی ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے, جیسے کہ ایک انٹرنل پارٹی پولیٹکس جو ہے وہ تو وہاں پر بھی نہیں ہے. لیکن یہ سر عام یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بات تو میں نے اپنے وائس چیئرمین کو بھی نہیں بتائی کہ میں کیا کروں گا. ایک بات. دوسری بات دیکھیں, بات یہ ہے ان کو نہیں بتائی, کوئی اور آڈیو نہ آ جائے جسے دس رہے ہوں. نہیں دیکھیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ترجیحات میں لانگ مارچ ہے تو پھر لانگ مارچ جب لاہور سے شروع ہوتا ہے تو وہ مرید کے میں لانگ مارچ کرنے والا واپس نہیں آتا. جب موزے تونگ لانگ مارچ کرتا تو وہ 10,000 کلومیٹر کا لانگ مارچ کرتا اور وہ پیکنگ میں جا کے حکومت پہ قبضہ کرتا. موزے تونگ سی اتھے عوام نہیں, میری بات سنیں, آپ نہیں, یہ آپ بات کو ٹالیں نہیں, یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. جب آپ ایک ایسا آدمی جس کی تربیت پولیٹیکل نہیں ہے, جو کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر جس کی تربیت نہیں ہوئی, جو کسی انسٹیٹیوشن میں نہیں ہے, جس نے طالب علم پالیٹکس نہیں کی, جس نے ٹریڈ یونینزم نہیں کی, جس کی تعلیم اتنی نہیں ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی پولیٹیکل بڑے سے بڑے جو کتابیں ہیں وہ پڑھا ہو, پولیٹیکل رائٹرز کو دیکھا ہو, انٹلیکچولی جو پالیٹکس میں رہا ہو, جب وہ دھکے سے یا وہ ریاستی اداروں کی مدد سے جب وہ برسر اقتدار آئے گا تو اس کو تو خود پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پالیٹکس کیا ہے. تو اس کے نتائج یہی نکلتے ہیں جو نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات میں جواب دینا چاہتا تھا ان کو, اپنے دوست ستار خان کو, یہ میرے بڑے عزیز دوست, جواب ہی دیتا ہے یہ, ہاں ان کو جواب ہے, اور وہ جواب یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میری آخرت ختم ہوگی. بھئی آج سے پہلے جو پولیٹیکل پارٹی تھی وہ ان پر اتنا روحانیت کا سایہ نہیں تھا. عمران خان کے پاس کے سر پر چونکہ روحانی سایہ ہے, لہذا اس حوالے سے اگر ان کے خلاف کوئی بات کرے گا تو ظاہر ہے وہ اپنی آخرت تو خراب کرے گا. انصاری صاحب آپ بھی ہنس رہے ہیں. یہ جو راوت صاحب نے کہہ دیا کہ یہ یار کبھی اس طرف کھیلنا ہے, کبھی اس طرف کھیلنا ہے, کبھی میرا نچنے میں دل کرتا ہے, کبھی میرے مولا بلا لو مدینے مجھے, پھر مدینے میں جو یہ کرتے ہیں یہ کی ہے. نہیں, بات تو صحیح ہے. مطلب اس ٹائم جو اب چل رہی سسٹم, مجھے ایک سمجھ نہیں آتی ایک چیز کی. اس وقت یہاں پہ ایک ہی بات اس ملک میں ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں الیکشن کرا دیں, آپ سے بیٹھ جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں ایسے نہیں کرانے. مجھے یہ بتائیں کہ 2023 الیکشن کا سال ہے, اگست میں اسمبلی ختم ہو جائیں گی. صحیح ہے. کیا ہے ان کو یہ 3 مہینے پہلے الیکشن کرا دیں گے تو کون سا قیامت آ جائے گی ان کے اوپر؟ کوئی بات نہیں. اگر اس سے 2 یا 3 مہینے پہلے الیکشن کرانے سے, آج اناؤنس کریں گے 3 مہینے کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, 3 مہینے وہ لگ جائیں گے, اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے, تو کون سا ایسا معاملہ ہے؟ پھر یہ ایک بیان دے دیتے ہیں کہ نہیں جی اسی تو 1 سال اور بتا دینا. تو بات یہ ہے کہ اگر اس میں ایسی بات ہو کہ الیکشن پہ یہ لوگ آ جائیں اور بیٹھ جائیں تو کیا حرج ہے کہ یہ سارا کا سارا کیوس جو ہے وہ ختم ہو جائے. میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا کہ ان کو سوچنا چاہیے. اور یہ جو آج کل جو پولیٹیکل جو دیکھیں نا پولرائزیشن اتنی ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر اس الیکشن میں کوئی بھی پارٹی جیت جائے, تحریک انصاف جیت جائے, مسلم لیگ نون جیت جائے, پیپلز پارٹی جیت جائے, پی ڈی ایم جیت جائے, اب اتنی پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے سیاسی کہ کسی نے کوئی نتائج تسلیم نہیں کرنا ہے. یہ حال کے تو انہوں نے نہیں کرنے, وہ اس ملک کا پھر یہی حال ہوگا. یہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا, سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ کم از کم یہ تو سوچیں
کہ یار اس مستقبل اس پاکستان کا مستقبل کیا ہے. اب اتنی رسا کشی ہے, اتنا ایک کھینچا تانی ہے, کوئی کسی کے ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ 23 کا الیکشن دیکھ لیں, ہوگا آپ کے سامنے, جو بھی ہارے گی وہ مسترد کر دے گی الیکشن, وہ پھر وہی کام شروع ہو جائے گا. تو یہ سوچنا یہ بیٹھنا پڑے گا, ان کو بیٹھنا پڑے گا, پڑے گا, بیٹھ کر طے کر لیں کہ یار اس ملک کو چلانا ہے. مجھے بات بتائیں, یہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, آپ کا ایک پیدائشی حلف ہے اس ملک سے محبت کا, ٹھیک ہے, لیکن جو ایم این اے بنتا ہے, جو منسٹر بنتا ہے, وہ ایم این اے ایم پی اے بنا ایک حلف ہو چکے ہیں, پھر منسٹر بننے کا, وزیر اعظم بننے کا, وہ چیف جسٹس صاحب بھی اٹھاتے ہیں, وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی. یہ جب سب حلف ڈبل اٹھاتے ہیں, ٹرپل, تو پھر بھائی اس پہ عمل بھی تو کرے نا. حلف اٹھایا اور وعدے کیے اور ادھر سے نکلے اور بھول گئے. یہ حلف آپ نے پاکستان آئین پہ, یہ حلف لیا آپ نے کہ آئین کے مطابق میں اپنی ذمہ داریاں پوری کروں گا, آئین پاکستان کے مطابق, قانون کے مطابق. بالکل, یہ ساروں کے لیے یہی حلف ہے, اور یہ سب ایک حلف لیتے ہیں. اس کے بعد کون سا آئین, کون سا قانون, یہ دیکھ رہے ہیں رات کو کیا ہو رہا ہے, کدھر آئین کدھر قانون, اور اس کی مطلب اس کی نہیں, ان کی آئین کی انٹرپریٹیشن اپنی ہے. آپ نے کچھ کر دینی ہے, تحریک انصاف کچھ انٹرپریٹیشن کرے گا, مسلم لیگ اپنی انٹرپریٹیشن کر دے گا, ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. بس یہی ہے نا, پہلے ہم انٹرپریٹیشن یہ سنتے تھے کہ ہر دوسرے کو للکارنے والے حضرت صاحب کے پاس بھی انٹرپریٹیشن ہے, جنت جہنم کی تو بات خان صاحب نے کر دی. خان صاحب حل کی ہے, حل بھی تو بتائیں نا. دیکھو حل کسی کے پاس نہیں ہوتا. ایک میں بات بتاؤں, جس طرح کے ہمارے معاملات ہو گئے ہیں, اگر حل کی آپ بات کرتے ہیں تو حل اگر میرے پاس ہے تو مجھ سے پہلے کئی اور لوگوں کے پاس ہوگا جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو حل کریں. حل نہیں ہوتا, ہم مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں لیکن جو حل ہے اس کی طرف ہماری نہیں ہوتی. اب آپ نے مسائل بتانے ہیں, دوسرے نے مسائل بتانے, تیسرے نے مسائل بتانے, لیکن جس طرح کے حکمران ہوتے ہیں وہ ایسے حکمران ہوتے ہیں جس طرح کی رعایا عوام ہوتی ہے. اگر نواز شریف تھا تو نواز شریف ہم جیسا تھا, ہم میں سے ہی تھا. زرداری تھا, وہ ہم میں سے تھا, ہم جیسا ہی تھا. عمران خان ہے, وہ ہم جیسا ہی ہے. جس طرح کے لوگ ہوں گے اوپر ویسے ہی لوگ آتے رہیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ یار یہ کوئی بیرون ملک سے آئے ہیں یا امپوز کر دیے گئے ہیں, ہم میں سے ہی ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ جس دن ہم نے اپنے آپ کو دیکھا, اپنے آپ کو جانچا, اپنے آپ کو پرکھا, تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پر کوئی ایسا بندہ آتا ہے جس کی کرپٹ پریکٹسز ہوتی ہیں. پھر الٹیمیٹلی ایک ایسا بندہ آتا ہے جس کی جھوٹ کی رفتار, موٹر وے پہ کوئی گاڑی چل رہی ہو, اس کی 120 رفتار ہوتی ہے غالباً. تو عمران خان کی سیاست کی روڈ پہ جو رفتار ہے نا جھوٹ بولنے کی, وہ پچھلے 70-75 سال سے جتنے بھی سیاستدان حکمران جو جھوٹ بولتے تھے ان سے بہت آگے جا کے, اور اسی لیے ان کا جھوٹ کامیاب ہو گیا کہ وہ جھوٹ بہت آگے جا کے بول رہے ہیں, لیکن بڑی تیزی کے ساتھ. 120 کی سپیڈ پہ آپ یو ٹرن لیں گے تو ٹرک تو الٹے گا نا. یو ٹرن آپ لوگ غلط اس کی اس طرح استعمال کرتے ہیں. یو ٹرن یہ نہیں ہوتا جو ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے تو ہم نے یو ٹرن لے لیا. عمران خان کا یو ٹرن بڑا کمفرٹیبل ہی ہوتا ہے, وہ بالکل واقعی. اگر آپ سڑک پہ ہیں, روڈ پہ ہیں, تو آپ یو ٹرن لے نہیں سکتے جس طرح کا عمران خان لیتا ہے. لیکن عمران خان کی جو روڈ ہے نا اس پہ یو ٹرن بڑے آرام سے لیتے ہیں, مسکراتے ہوئے لے لیتے ہیں. وہ ہاتھوں کی انگلیاں ایسے کرتے ہوئے لے لیتے ہیں, اور پھر دوسری ہاتھوں کی انگلیاں کرتے ہوئے ایسے لے لیتے ہیں. اس بندے کی ایک اور عمران خان کی جو میں نے چیز دیکھی کہ یہ میرے خیال احسان فراموشی میں بھی سب کو پیچھے چھوڑ گیا. ان بندوں نے, اس حکومت نے, اس عمران خان نے کہا کہ ڈونلڈ لو مرکزی ملزم تھا امریکی سازش میں, لیکن اسی ڈونلڈ لو کی یہ منتیں کرتے تھے. اسی ڈونلڈ لو نے ان کو 8 کروڑ سے زائد جو کرونا ویکسین ڈوزز ہوتی ہیں جو امریکی انتظامیہ نے فری آف کاسٹ ہمیں دی تھی, ڈونیشن میں ہمیں دی تھی, وہ کس کی وجہ سے ملی تھی؟ ڈونلڈ لو کی وجہ سے ملی تھی. ہم اس کی منتیں کر رہے تھے, عمران خان صاحب کی حکومت اس کی منتیں کر رہی تھی, اس نے دلوائی. اس کے بعد یہ جب شوکت ترین صاحب جو تھے یہ گئے ہیں آئی ایم ایف سے معاملات طے کرنے, یہ جب گئے ہیں تو وہاں رکاوٹ پڑی ہے, اس رکاوٹ کو بھی دور کرنے میں انہوں نے ڈونلڈ لو کی مدد لی. اور ڈونلڈ لو نے جب ان کی مدد کی, وہ رکاوٹ دور کی, تو امریکی انتظامیہ نے پریس ریلیز ایشو کی, پاکستانی حکومت نے پریس ریلیز ایشو کی. دونوں اس کی ایک دوسرے کی خوبیاں بتا رہے تھے. اب وہی ڈونلڈ لو ہے جس کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ جناب وہ مرکزی ملزم ہے, آپ اس کی منتیں کر کے تو آپ اس سے کام لیتے رہے ہو. لیکن ایک وقت آیا وہ, اور وہی ڈونلڈ لو ہے. 7 مارچ کو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہو کہ 7 مارچ کو اس نے سائفر ایک
اسیسمنٹ رپورٹ اسد مجید نے لکھی پاکستانی سفیر نے، جس میں ڈونلڈ لو کو نامینیٹ کیا ہوا تھا. 7 مارچ کو ہوا، 17 مارچ کو آپ کی تقریب ہوتی ہے، پاکستانی سفارت خانے کی تقریب ہوتی ہے واشنگٹن میں. اس میں چیف گیسٹ کون ہوتا ہے؟ ڈونلڈ لو. اور پھر اسد مجید باقاعدہ ٹویٹ کرتے ہیں، ڈونلڈ لو کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جس بندے نے جس کا آپ کوڈ کرتے ہیں کہ 7 مارچ کو جو اسیسمنٹ رپورٹ یا سائفر آیا تھا اس میں ڈونلڈ لو نومینیٹ ہو چکا ہوا ہے، اسی نومینیٹڈ بندے کو آپ 10 دن بعد آپ اپنی تقریب میں نا چیف گیسٹ کے طور پہ بلاتے ہیں، پاکستانی سفارت خانہ بلاتا ہے، اور وہی اسد مجید وہی اس کا ٹویٹ کے ذریعے شکریہ ادا کرتا ہے. اب یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑنا تھا کہ آپ اس قدر کی احسان فراموشی، علامہ صدیق اظہر صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میرے خیال میں جو کتابت کیا کرتا تھا، میں جو کالم لکھا کرتا تھا، اب ان کو موقع ملنا چاہیے کہ ایک نیا اخبار ہو، تاکہ یہ جو طالع آزمائی ہوتی ہے علامہ نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال جرنلسٹ کبھی کبھی کر جاتا ہے، اسے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا چلے، اچھا سلمان غنی صاحب، پورے ملک میں ہی جو پریس کلبز ہیں ان کے سیزن ہے الیکشنز کا. اگر مجھے اجازت ہے، صرف ایک استار خان صاححب نے چونکہ سائفر کا ذکر کیا ہے تو میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، ایک آڈیو آئی تھی اس میں خان صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، ہم اس پہ کھیلیں گے، آپ قوم کے ساتھ کھیلیں گے، آپ ملک کے ساتھ کھیلیں گے، یا پاکستانی سیاست کے ساتھ کھیلیں گے. پاکستان کسی کھیل کا متمل نہیں ہو سکتا. اور ایک بات ارشد صاحب 2-3 دفعہ ذکر کر چکے ہیں، میرا خیال حل وہی ہے کہ آج ہماری معیشت ڈاماڈول ہے، اور پاکستانی پرائم منسٹر جو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ انہوں نے صلح کا ہاتھ بڑھایا تھا اس وقت جب یہ پارلیمنٹ وجود میں آئی تھی کہ آئیں اختلافات اپنی جگہ پہ کہ ہم اکانومی پہ چارٹر کرتے ہیں، آج بھی وہ یہ بات کہتے نظر آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم معاشی حوالے سے خطرناک زون میں ہیں، اور ان سے معافی مانگ لینی چاہیے ان سیاستدانوں سے کہ کچھ دیر کے لیے یہ الزام تراشی، یہ گالی گلوچ، یہ ایک دوسرے کی مخالفت سے اعتراض برتتے ہوئے پاکستانی ایشوز جو ہیں، خاص طور پر معیشت جو ہے، اس پہ سنجیدگی اختیار کریں. اور وہ جو ایک دفعہ بیٹھے، دیکھیں وہ کسی نے کہا تھا کہ زمانے بھر کی نگاہوں میں معتبر ہوں گے وہ فیصلے جو محبت کی میز پر ہوں گے. آپ کی عزت و تکریم نہیں رہی، آپ کی عزت و تکریم تبھی ہوگی جب آپ پاکستانی معیشت کے حوالے سے سنجیدگی ظاہر کریں گے. نہیں تو 22 کروڑ عوام تو مسائل اور مشکلات کی آگ میں جل رہے ہیں. یہ پاکستان اشرافیہ کا پاکستان بنتا جا رہا ہے، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے. سلمان صاحب، میں آپ کی بات بڑھا رہا ہوں کہ ابھی بات کر رہے تھے وہ ہمارے جو وزیر صاحب تھے کہ 10 روپے کم کیے، 15 روپے. خدا کے لیے ان تاجروں سے کہیے، ان تاجروں نے منافع خوری میں وہ کمال کیا ہے کہ اس منافع خوری کا کوئی توانائی کے بحران پہ جو گورنمنٹ کا پلان ہے اسی پہ عمل درآمد کر لیں. آپ اندازہ لگائیں کہ منافع خوری کا وہ عالم ہے کہ بندہ ایک صبح جو ٹماٹر ہے، جو پیاز ہے وہ 50 روپے ہے، رات کو وہی 250 روپے ہو گیا. یعنی اس کا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی حکومت ہے ہی نہیں. یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے، صوبائی حکومتوں کا کام ہے. لیکن یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ پاکستان ہر صوبے میں حکومت ہے، ہر ایک کی، وہ نہیں، پاکستان کے اندر اس وقت وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ تاجر نواز حکومتیں ہیں. ان تاجر نواز حکومتوں کو تاجروں کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. اگر وہ یہ کہتے ہیں نا تو وہ توانائی کے ایشو پہ آپ کی گورنمنٹ نے ایک پلان دیا ہے، دنیا بھر کے اندر 9 سے 6 مارکیٹیں کھلتی ہیں، یہ کہتے ہیں ہم رات 2 بجے تک کھولیں گے. اور میں جو پلان دیا ہے، اگر حکومت موجود ہے تو ان سے اسی اپنے پلان پہ ملترابط کروا کے دکھا دیں. ارشد ساجد صاحب، اصل تو بات وہی آ گئی کہ عملاً ہم کیا کریں گے. میں نے ذکر شروع کیا تھا، بات پہنچی پھر تیری جوانی تک کی، وہ یہ ہے کہ ہم ہر سال الیکشن کراتے ہیں، پریس کلبس کے الیکشن کراتے ہیں. انہوں نے ساڑھے کو نہیں سیکھ لینا چاہیے تھا. آپ کا کیا خیال ہے پریس کلب کے الیکشن میں مارشل لا لگا دیں اور یہاں اس کو دیکھ لیں؟ اور اب تو پریس کلب کا الیکشن بھی بڑا مہنگا ہو گیا، معاف کیجیے گا. دیکھیں وہ باتیں، میں علامہ اس دفعہ بھی زیادہ ہی مہنگا ہو گیا. نہیں، علامہ صاحب بات یہ ہے کہ میں تو بڑا الیکشن
लड़ता हूँ और मैं 11 साल सदर रहा। आप वैसे भी लड़ लेते हैं। तो मसला ये है कि हम जब फैजी साहब आप भी यही थे हमारे साथ कलीग होते थे, तो 600 की लिस्ट होती थी, याद है? हर बंदा हर बंदे को जानता था, और हर बंदा जब खड़ा था तो उसे पता था इसने जीतना है। मैं 94 में ट्रेड रहा था। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे पता है, मेंबर या हाँ। अब देखिए, अब जो मामला है ये क्लब जो है रिजल्ट भी लेने वो नहीं, वो कल देंगे, अभी नहीं, वो बिल्कुल नहीं। मैं इस पे कोई तबसरा नहीं करूंगा, ये एक सियासी सीरियस प्रोग्राम है, लेकिन हमें नहीं, अगर आप करेंगे हम आपके उम्मीदवारों पे तफसील शुरू करें। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अब 3 पैनल हैं। असेसमेंट दुरुस्त होगी, मैं बता दूं। नहीं सलमान साहब, बात यह है कि 3 पैनल हैं और एक जर्नलिस्ट प्रोग्रेस है फाइनल। मसला ये है कि 3 अब के बड़ी अजीब पॉलिटिक्स हुई है कि एक पैनल जो बरसीदार है उनके पास सेक्रेटरी का कैंडिडेट नहीं है, और दूसरा जो प्रोग्रेसिव हमेशा जीता था या जर्नलिस्ट आता था या जीता था, उनके पास सदारती उम्मीदवार नहीं है। नहीं, आपस में मिल गए तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होता। ये सिचुएशन हुई। जी, सिचुएशन। तो फैजी साहब, मैं ये समझता हूँ कि देखें, पहले 2 पैनल होते थे, अब हर किसी को ये हक है कि वो काउंसिल मेंबर उनके पास सदर है, उनके पास आरा बाजार है। सॉरी, कहीं वही पंजाब वाला हाल तो नहीं कि आपस में मिले होंगे? ये सलमान साहब आप अच्छा तबसरा कर लेते, तो आप जरा सीनियर तजिया का, तो मैं आप किसी बात को डिनाई नहीं कर सकता। आप एक प्रोग्राम हम हमारे प्रेस क्लब पे कर लें। अच्छी रवायतें इन्होंने कायम की हैं, नहीं, जो बात है, जो हमेशा ये जवाद फैजी ने हमेशा लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात पे तमाम पैनल्स के तमाम उम्मीदवारों खड़ा करके हमेशा किया और बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। और पहाड़ी जो है ना, वो इस पे जाके ये प्रोग्राम करते हैं और बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम। लोग पहाड़ पे चढ़ते, मैं पहाड़ी पे चढ़ता हूं। करने के बाद सियासतदानों को दिखाएं कि ये है इलेक्शन। वही बात है कि अमलन चले, जमहूरियत तो है ना जी, हर साल इलेक्शन होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। खास साहब, मैं चूंकि इख्तितामी की जानिब बढ़ना भी है, कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई मुस्कुराहट आ जाए देखने वालों पे, हर वे टेंशन नहीं तो घर दी तो टेंशन मुकदी ही नहीं, कोई चीज़ ऐसी कि कब तक हम हंसने खेलने लग जाएंगे। और जिस तरह सलमान गनी साहब ने कहा, लावा साहब ने, अंसारी साहब ने भी बार बार, कि सारे बैठ जाए ना, बैठ जाए, अपने पॉज कर देना। इतने ऑडियो पॉज हो सकती है, तो बाकी चीज़ें सियासत मुखालफत पॉज नहीं हो सकती। जवाद भाई साहब, आखिरी जो संडे था जब वर्ल्ड कप का फाइनल था, तो मैं टीवी की तरफ से वर्ल्ड कप के फाइनल पे शो कर रहा था, तो 2-3 घंटे पे था। उस शो के दौरान मेरे मुंह से यही बात निकली, मैं कहा देखें, ये अर्जेंटीना है और फ्रांस है, ये दोनों आज खेल रहे हैं, एक जीतेगा एक हारेगा। जो जीतेगा वो खुश होगा, सेलिब्रेट करेगा, वो जेन्युइन होगा। जो हारेगा वो दुखी होगा, वो रो रहा होगा, वो भी जेन्युइन होगा। मैं क्या, हमारे मुल्क में गुस्सा भी, खुशी भी, गम भी फेक हो चुके हैं। हमें सेलिब्रेट करना भूल गए हम लोग खुश होना भूल गए हैं, इवन हम लोग दुखी होना भूल गए हैं। अजीब और गरीब किस्म की हमारे मुल्क में आ गई है। Exactly. ये एक सिचुएशन हो गई जिसके हम भी ऊपर जो बैठे हैं वो भी जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं कि ये कैसे हुआ कि अगर किसी से कहा जाए, किसी मुल्क के बारे में या कौम के बारे में ये कहा जाए कि ये तो सेलिब्रेट करना भूल गए, इनको तो आता ही नहीं सेलिब्रेट किस तरह किया जाता है, खुश किस तरह होते हैं, दुखी किस तरह होते हैं। तो हमने नाम बिगाड़ने शुरू कर रखे हैं, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है। खान साहब, अंसारी साहब अर्जेंटाइन के गोलकीपर ने जो फायदा बहुत चुक रहे उसके साथ जो किया, फिर फ्रांस के सदर ने अपने उसके साथ जो किया, मैं वो कह रहा हूँ नाम। अब यहाँ हम बड़े 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 स्पीकरों पे जो नाम ले लेके, आज मुझे बड़ा मजा है। पहले ऐसी नाम थे, वो तारक हसन नहीं है फोटो जर्नलिस्ट, आज निक नेम का पता लगा तो नाम मेसू है। ठीक है ना। अब देखिए कि ये चीजें, लड्डू, मेसू, गुलाब जामुन, यार वो चीजें ही मौकियां ने, चमचम नहीं, वो तो चमचम कर दी, कोटे पे आ जाना तो भी है। लेकिन बहरहाल शुक्रिया सलमान साहब, कोशिश यही होती है लाहौर में आके, अपने शहर में आके, और बातें कुछ ऐसी हों कि कोई हंस भी सके। पीटीवी के नाज़रीन की शामत थोड़ी है कि हर वक्त रख्तियाँ ही देखनी है, खेलते हैं तो आखिर अपना शहर आपकी जो है वो मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, अलाम साहब, थैंक यू वेरी मच, रशन अंसारी साहब और सतार खान साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वही है कि हर चीज़ इश्ताल में नहीं होती, आराम से भी हो सकती। इख्तलाफी नोट कहाँ नहीं होता है, लेकिन बर्दाश्त कर लीजिए। ठीक है, मैं बातें तो करता हूँ, बाज़ दफ़ा मैं भी नहीं कर पाता, इंसान हूँ, लेकिन कोशिश बहरहाल हमें करनी है। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान की खिदमत की तौफीक दे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।
स्टेट लाइफ जीवन साथी प्लान, एक पॉलिसी में मियां बीवी या कारोबारी पार्टनर दोनों के माली तहफ्फुज़ की जमानत। State Life Insurance Corporation of Pakistan.